میں سے مقدس پولس رسول کا کلسیوں کے نام کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے اس کی 8ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے، جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے۔ چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا، تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت اپیفس سے پائی، جو ہمارے لیے مسیح کا دیانتدار خادم ہے۔ اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ انگریزی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہمارے اعمال، ہمارے کام، یہ ہمارے الفاظ سے زیادہ اونچی بولتے ہیں۔ ہمارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو لوگ ہمارے رویوں پر بڑا غور کرتے ہیں۔ اگر ایک خدا کا خادم ہے اور وہ خدا کی خدمت کرتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہے؟ ایک ایماندار ہے، وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کا رویہ کیسا؟ گویا ہماری اندرونی تبدیلی یہ ہماری بیرونی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم اندر سے تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ بیرونی طور پر نظر آتا ہے، اور اگر ہم اندرونی طور پر تبدیل نہیں ہوئے تو بیرونی طور پر یہ کبھی بھی لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ خداوند کا بندہ پولس رسول یہ کلسے کے ایمانداروں کی تعریف کرتا ہے، اور وہ ایمان جو یہ لوگ لے کر آئے، اور وہ ایمان جو یہ لے کر آئے صرف ایمان لا کر انہوں نے زندگی میں آگے بڑھنا روک نہیں دیا، بلکہ پولس رسول تعریف کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس ایمان میں ترقی کر رہے ہیں، اور اپنا تعارف کروانے کے بعد خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے، یہ مسیح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مسیح پر ہمارا ایمان ہی ہماری گواہی ہے۔ مسیح پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہماری گواہی ہے۔ اکثر ہماری گواہی فرق ہوتی ہے اور ہمارا ایمان فرق ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان تو یسوع پر ہوتا ہے، لیکن ہماری گواہی جو دنیا میں لوگوں کے سامنے انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بڑی فرق ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہم مسیح پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو ہماری زندگی جو ہے اس میں ہم نے اس بات کو پورا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد بپتسمہ بھی لیا، ہم پاک شراکت میں بھی آتے ہیں، ہم چرچ کلیسیا کا حصہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری گواہی بڑی خراب ہوتی ہے۔ لیکن پولس رسول کلسے کے ایمانداروں کی تعریف کرتا ہے کہ جو کچھ ان کی زندگی میں ہے، یعنی ایمان جو وہ لے کر آئے، ان کی زندگی کی گواہی بھی بہت اچھی ہے۔ 4 آیت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خدا ان کا بندہ کہتا ہے، ہم نے سنا کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے، اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی وجہ شہرت، کلسے کے ایمانداروں کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کا ایمان ہے۔
کوئی اور چیز یا کوئی اور بات نہیں. آج جب کلیسیا کی بات کی جاتی ہے، چرچ کی بات کی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ ایسے چرچ کو، ایسی کانگریگیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایسے چرچ سسٹم میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر بہت سارے امیر لوگ ہیں، جہاں کے خادم دنیا میں بہت مشہور ہیں. لیکن کبھی بھی بہت سے لوگ جو ایسے چرچز میں جاتے ہیں وہ ان کے ایمان پر یا ان کے بلیفز کیا ہے وہ کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کرتے. پالوس کلسے کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہے، اور اس کی تعریف، ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ کہ مسیح پر ان کا ایمان ہے. مسیح پر کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے. کلیسیا یعنی ایمانداروں کی جماعت جو رضا کرانہ طور پر خداوند کی پرستش اور عبادت کے لیے جمع ہوتی ہے، ان کی وجہ شہرت بہت بڑی بلڈنگ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کی وجہ شہرت اس کلیسیا میں امیر لوگوں کا آنا نہیں ہونا چاہیے. اس کلیسیا کی وجہ شہرت بہت سا ہدیہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر اتوار ان کے چرچ میں اتنا ہدیہ ہوتا ہے. وجہ شہرت کسی بھی ایماندار کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ خداوند پر ایمان رکھتا ہے. آج کلیسیا میں کلیسیا سے میری مراد صرف یہ کلیسیا نہیں بلکہ جتنے بھی ایماندار دوسری جگہوں پر ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. آج کلیسیا کے رویے سرد پڑ چکے ہیں. پالوس ایمان کی تعریف کرتا ہے اور اس بات کی بھی کہ وہ سب مقدس لوگوں سے محبت کرتے ہیں. وہ سب مقدس لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ گزشتہ پارے میں یہ سیکھا کہ لفظ مقدس جو بائبل کے اندر آیا ہے، اس کا مطلب ہے علیحدہ کیے ہوئے لوگ. وہ لوگ جو ایمان میں دنیا سے علیحدہ کیے گئے ہیں. اور پالوس دوسری آیت میں اسی خط کے پہلے باب کی دوسری آیت میں بھی کہتا ہے کہ مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام. ایک وہ ایمانداروں کو بھائی کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ مقدس ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایمان میں ایک ہے یعنی پالوس اور کلسے کے ایماندار، اور دوسری بات انہیں وہ مقدس کہتا ہے کہ وہ دنیا سے علیحدہ کیے گئے ہیں. تو جو لوگ علیحدہ کیے جاتے ہیں ان کے اندر کچھ خوبیاں اور خصوصیات دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں. جب ہم کسی پھل کو خریدنے جاتے ہیں بازار میں، تو آج کل جو موسم ہے وہ کنو کا موسم ہے، مالٹا جو ہے ہم اسے خریدتے ہیں. اگر ہم بڑے بازار میں یا منڈی میں چلے جائیں تو وہاں پر مختلف طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے پھل اس طرح کے ان کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. کوئی شاید ہمیں 80 روپے کا درجن مل رہا ہے، کوئی 100 روپے، کوئی 150 روپے. تو جو 150 روپے درجن ہے اس کو کیوں مہنگا بیچا جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں علیحدہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی کوالٹی اچھی ہے. اور اسی طرح ایماندار جنہیں خدا کا کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ دنیا سے علیحدہ کیے گئے ہیں، ان کی خصوصیات ان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اور وہ یہ کہ جو ایمان ہم مسیح پر رکھتے ہیں اس میں ہماری گواہی بھی درست ہونی چاہیے. آج ہم دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے لوگ تو ہیں. آج چرچ کلیسیا دنیا سے علیحدہ کی ہوئی ہے تو صحیح، لیکن ہمارے رویے سرد ہیں. بلکہ کلام یہ کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت، جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کلیسیاؤں سے مخاطب ہے. 3 باب کی 15ویں آیت میں جو لودیکیا کی کلیسیا کے نام ہم فرشتے کی اس بات کو پڑھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کلیسیا کے فرشتے کو 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. خداوند یسوع مسیح مکاشفہ اپنے بندہ یوحنا تک پہنچا رہے اور کہتے ہیں کہ کلیسیاؤں کے فرشتوں کو لکھ. اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو جب وہ لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کیونکہ تو ایسا نہیں تو اس لیے میں اپنے منہ سے تجھے نکال پھینکنے کو ہوں. ایماندار جب وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جب وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہر مہینے کے پہلے اتوار میں 5 شراکت میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا رویہ، ایماندارانہ رویہ جو ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے. جیسے چرچ میں نہانا، ایسی بہت ساری عبادات، میٹنگز جو ہیں ان میں شرکت نہ کرنا، یہ ہمارے سرد مہری کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں.
یعنی مسیح کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ چکی ہے. اور جب مسیح کے ساتھ ہماری محبت ٹھنڈی ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے تو پھر ہم دنیا سے بھی محبت نہیں کر سکتے. تو پالوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان ہم نے اس کو بھی سنا اور یہ ایمان دنیا بھی دیکھتی ہے, یہ رویے دنیا بھی دیکھتی ہے. پہلے کبھی مسیحوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے, لوگ اپنی امانتیں مسیحوں کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے. لوگ اپنے گھر کی چابیاں غیر اقوام کے لوگ, وہ کہتے ہیں ان کو دے دیں, یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کریں گے. لیکن ہماری زندگی میں ہماری گواہی اس قدر خراب ہو چکی کہ اب مسیحوں کی بات کی جائے تو وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں, وہ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہمارے رویے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں, نہ ہم سرد ہیں نہ گرم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مسیح پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ وقتی ایمان ہے. بیمار ہوئے تو خداوند کے پاس, پریشانی مسائل آئے تو خداوند کا نام لینا, اس کے بعد ہمارا رویہ سرد پڑ جاتا ہے. عبادات میں نہ آنا, میٹنگز میں شریک نہ ہونا, خداوند کی عبادت نہ کرنا, چرچ میں نہ کرنا, اور گھر میں تو بالکل نہیں. ہمارے گھر میں خاندانی عبادات جو ہیں ان کا انعقاد نہیں ہوتا, شام میں ہمارے پاس وقت نہیں, صبح میں ہم جلدی میں ہوتے ہیں. ہمارے رویے سرد پڑ چکے ہیں, اور ایسی صورت میں ہمارا ایمان جو مسیح پر رکھتے ہیں وہ تو ایمان ہوتا ہے لیکن ہماری گواہی دنیا کے سامنے نہیں آتی. پالوس تعریف کرتا اور کہتا ہے کہ ان کا ایمان بھی اچھا ہے اور ان کی محبت, وہ محبت جو وہ اپنے ہم خدمت بھائیوں سے, ہم ایمان بھائیوں سے رکھتے ہیں, اس کا بھی ذکر خدا کا بندہ کرتا اور کہتا ہے کہ تمہارا ایمان اور سب مقدس لوگوں سے جو تمہاری محبت ہے ہم نے اس کے بارے میں سنا. دنیا دیکھے یا نہ دیکھے, دنیا غور کرے یا نہ کرے, پادری صاحب غور کریں یا نہ کریں, ایک شخصیت ایسی ہے جو ہمارے ہر کام پر, ہمارے ہر رویے پر غور کرتی ہے, اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے آپس میں محبت رکھو, اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تم کیا ہو؟ میرے شاگرد ہو. پالوس رسول کا تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے. پہلا تسالونیکی اس کا پہلا باب اس کی دوسری اور تیسری آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں, اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے. پالوس تعریف کرتا ہے تسالونیکیوں کی کلیسیا کی, اور وہ تعریف کرتا ہے کلسیوں کی کلیسیا کی اور ایمانداروں کی جو کلسے میں ہے. اور آج خداوند اس بات کو ہماری زندگی میں بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہمارا رویہ سرد تو نہیں, کیا ہمارے رویے ایسے تو نہیں جس سے ہماری گواہی خراب ہو رہی ہے, اور ہمارا ایمان جو مسیح پر رکھتے ہیں وہ تو ہے لیکن ہماری گواہی دنیا کے سامنے نہیں. تو یاد رکھیں کہ ہمارے کام, ہمارے اعمال ہمارے الفاظ سے زیادہ اونچی بولتے ہیں. پانچویں آیت جب ہم خدا کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں, خدا کے کلام میں پانچویں چھٹی آیت تو کلام میں لکھا ہے اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے, جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی, جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے. چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے. ہماری امید, جو ہماری امید ہمارے خداوند پر ہے, وہ بھی ہماری زندگی میں گواہی کو پیدا کرتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی, شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھی ہو, اور وہ ایک نوجوان لڑکی کی تھی جس کی عمر شاید 25 یا 26 سال ہوگی, اور وہ ایک بڑے مشہور شخص جو ایک سیاسی پارٹی کا رکن بھی ہے, کوئی وزیر بھی ہے, اور اسی طرح وہ بہت بڑا
اینکر بھی ہے, اس کے سامنے نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس شخص نے جو غیر مسیح تھا اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. اس لڑکی نے اپنا نام بتایا, اس نے پوچھا آپ کا یہ نام انگلش نیم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لڑکی نے بتایا کہ یہ مطلب, اس شخص نے جو غیر مسیح تھا اس نے کہا یہ مطلب نہیں ہے, آپ نے غلط بتایا, اس کا مطلب یہ ہے. اس نے پوچھا آپ کرسچن ہیں؟ اس نے کہا جی میں کرسچن ہوں. لڑکی نے کہا میں کرسچن ہوں. تو شخص نے جو غیر مسیح تھا اس سے پوچھا کہ آپ سینٹ پیٹر کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. سینٹ پیٹر پطرس کو کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیتھولک ہیں یا پروٹسٹنٹ ہے؟ اس نے کہا جی میں کیتھولک ہوں. اس نے کہا پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پطرس کون ہے, سینٹ پیٹر کون ہے. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, ہمارے چرچ میں نہیں بتایا جاتا. اس نے بتایا کہ وہ تو پہلے جو کلیم کرتا ہے کیتھولک چرچ کے وہ پہلے پوپ تھے. اس لڑکی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس چرچ میں جاتی ہے, اس چرچ کے جو لوگ ہیں ان کا ایمان کیا ہے, ان کا فیتھ کیا ہے, اور یہ کیوں ہے کیونکہ ایماندار زندگی ہوتے ہوئے گواہی ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے, جب ہم کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے پھر خداوند کا نام لینا ہے. لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری امید ہماری زندگی میں گواہی کو پیدا کرتی ہے. اور ہماری امید یہ نہیں کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے بہت اچھا گھر مل جائے, کلام کا وعدہ ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ہم دعا میں اکثر ان آیات کو, ایسی آیات کو دہراتے ہیں. ہماری امید اس دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ ہماری امید آسمان پر ہے, اور وہ امید ابدی زندگی کی, اٹرنل لائف کی امید ہے. اور خداوند کا بندہ جب امید کا لفظ یہاں پر استعمال کرتا ہے 5ویں آیت میں, تو یہ اس کا مطلب انتظار کا رویہ یا کسی چیز کی راہ دیکھنا نہیں بلکہ اس چیز کی جانب اشارہ ہے جو ابھی ہماری زندگی میں ہونے والی ہے, اور وہ نجات کی تکمیل ہے. وہ کس چیز کی تکمیل ہے؟ نجات کی تکمیل ہے. اور خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے 5ویں آیت میں کہ اس امید کی بھی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے. ہماری امید, ایک ایماندار کی امید آسمان پر ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہمارے لیے نجات مکمل کب ہوگی؟ جب ہم آسمان پر جائیں گے. نجات ہماری کب مکمل ہوگی؟ جب ہم کہاں پر جائیں گے؟ آسمان پر جائیں گے. اور خداوند کا بندہ جب امید کی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہماری گواہی بہتر ہو جاتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نجات یافتہ بن تو چکا ہوں, لیکن یہ نجات مکمل کب ہوگی؟ جب میں اس بدن کو چھوڑوں گا, جب میں اس بدن سے نکل جاؤں گا تب میری نجات مکمل ہوگی. اور خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے, جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو. جب خوشخبری گوسپل کسی کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں گے تو آپ کیا پائیں گے؟ نجات پائیں گے. کیا پائیں گے؟ تو نجات ہمیں زندگی میں حاصل ہوتی ہے, لیکن نجات مکمل کب ہوگی؟ جب ایک ایماندار آسمان پر چلا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع پر ایمان لے آئے, آپ نے نجات تو حاصل کر لی, لیکن آپ نے نجات حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کے کاموں کو اچھا نہیں کیا, آپ نے روح القدس کی رہنمائی کو اپنے لیے نہیں سنا, تو آپ اس امید جو ہمیں آسمان پر ملے گی, جس کا انتظار ہمیں آسمان پر ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے تو ہماری نجات مکمل ہوگی. کیونکہ نجات کب مکمل ہوگی؟ جب ہم خداوند کے پاس, اس کے تخت کے پاس ہوں گے. اور یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا کہ باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, ہمیں وہ جگہ ملے گی, پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ میں نے کیسا بڑا کام اپنی زندگی میں کیا کہ میں نے یسوع پر ایمان رکھا. تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہماری امید ہماری زندگی میں گواہی کو پیدا کرتی ہے. بہت سے لوگ جو اپنی زندگی کو اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں اور زندگی کو دنیاوی طور پر بسر کر رہے ہیں, مسیح پر ایمان تو لے آئے. بہت سے لوگ, میں ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ بپتسمہ یافتہ تھا, اور کسی اس کے عزیز نے اسے کہا کہ آپ بپتسمہ بھی آپ نے لیا اور آپ شراب نوشی بھی کرتے ہیں, انہیں ہاتھوں سے آپ نشہ بھی کرتے ہیں. تو شخص نے ایک بڑی عجیب اور بری بات یہ کہا کہ جب میں نے بپتسمہ لیا تو میرا یہ ہاتھ باہر تھا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس دنیا کی چیزوں کے لیے اور دنیا کی باتوں کے لیے تو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں, مجھے شفا مل جائے, مجھے برکت مل جائے, لیکن ہم اس امید کے لیے جو آسمان پر ہے,
ہم اس کے لیے اپنی زندگی کے کاموں کو اور اپنی گواہی کو درست نہیں کر پاتے۔ نجات کی تکمیل تب ہوگی جب ہم آسمان پر جائیں گے اور ابدی میراث کو حاصل کریں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ میراث بنائے عالم سے پیشتر، اس سے پہلے کہ دنیا بنائی جاتی، یہ میراث ہمارے لیے آسمان پر رکھی گئی ہے۔ اور خدا ان کا بندہ تعریف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو امید تمہاری زندگی میں ہے وہ امید تمہاری زندگی میں پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے، اور تم نے خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا ہے۔ ایماندار وہ نہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کی امید تو خدا سے رکھے، لیکن آسمان اور اس ابدی میراث کی امید اس کی زندگی میں نہ ہو۔ زبور 128 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ساری باتیں اس دنیا کی باتیں ہیں کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، مبارک اور سعادت مند ہوگا، اس کی بیوی اس کے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند، اور وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، اور بہت ساری برکات میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر کلام میں ملتی ہیں۔ بہت سے لوگ صرف دنیا کی چیزوں کی امید اپنی زندگی میں لگا کر مسیح پر ایمان لے آتے ہیں کہ چلیں ایمان لے آتے ہیں، شاید مجھے بھی یہ ساری برکتیں مل جائیں، لیکن اگر ہمارا دھیان اور ہماری توجہ آسمان کی جانب پر، جس کے لیے خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں اس نشان کی جانب دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں، اس کی زندگی میں دوڑ ختم نہیں ہوئی کہ مسیح کو قبول کر لیا، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، میں نے کلام بہت سنا لیا، میں نے سب کچھ کر لیا، اب میرا کام ختم ہو گیا۔ کلام یہ کہتا ہے، خدا کا بندہ تحریر کرتا ہے روح القدس کی ہدایت سے کہ میری دوڑ ہر روز کی ہے۔ ایماندار اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد رک نہیں جاتا، بلکہ اس کے قدم اور زیادہ تیزی کے ساتھ ابدیت کی طرف، اس میراث کو جو ابدی میراث ہے اس کو پانے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ کلام حق، کلام میں لکھا ہے اس میں اس جگہ پر 5ویں آیت میں کہ اس خوشخبری کے کلام حق کو سن چکے ہو۔ کلام حق یعنی سچائی کا کلام، اور وہ سچائی کا کلام دنیا کے کسی شخص کی باتیں نہیں، کسی پادری صاحب کی باتیں نہیں، بلکہ وہ کلام حق صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ امید ہے ہمیں کہ میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر کے آسمان تک اس ابدی میراث کو حاصل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری گواہی بہتر ہو جائے گی۔ اور تیسری اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ اس تعلیم اور اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت بھائی سپاہی جو ہمارے لیے مسیح کا درندر خادم ہے، اور اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا۔ ہماری محبت جب ہم خدا کے گھر سے، خدا کے لوگوں سے رکھتے ہیں تو روح القدس کی وسیلہ سے وہ محبت ان زندگیوں میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ کا چرچ میں آنا، آپ کا خداوند کے کلام پر چلنا، آپ کا مسیح میں بڑھنا، یہ کلام سنانے والے لوگوں پر خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ خداوند انہیں بتا دیتا ہے کہ جس بات کے لیے انہیں چنا گیا، جس بات کے لیے وہ تگڑ اور محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اور جہاں پر پھل نہیں ہوتا، خداوند اپنے لوگوں پر اور اپنے خادموں پر اس بات کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ خداوند کا بندہ پالوس جب ہم پہلی 3 آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تعریف کرتا ہے تیموتھیوس کی، اور وہ اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور جب وہ کلیسیا کی بات کرتا ہے تو انہیں مقدس اور ایماندار کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ خداوند کی نظر میں یا کلام کے مطابق کوئی بھی شخص بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ لیول یا یہ جو ساری چیزیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، یہ فلاں شخص ہے، یہ اس کا رتبہ یہ ہے چرچ میں، اس کا یہ ہے۔ خداوند جب آسمان سے دیکھتا ہے تو اسے سب اس کے اپنے لوگ جو اس کے گلا کی بیڑے اور وہ جو اس کے نہیں ہے، خداوند 2 طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ تو پالوس تعریف کرتا ہے ہم خدمت بھائی کی، تیموتھیوس کی، اور دوسرا جو بھائی اس علاقے میں اس جگہ پر خدمت کر رہا ہے کہ وہ دیانتدار خادم ہے۔ یاد رکھیں جب زندگیوں میں گواہی پیدا ہوتی ہے تو خداوند خدمت گزار
زندگیوں کی دیانتداری پر بھی غور کرتا ہے کہ وہ کتنی دیانتداری کے ساتھ کلام کو سنا رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ وہ کلام کو جب پیش کرتے ہیں تو شاید ان کے پاس اتنی تیاری نہیں ہوتی، شاید ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کلام کو پیش کر سکے. آج جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا ایک لڑکی کا، اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے سوشل میڈیا پر بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ جی پادری کیا سکھا رہے ہیں آج کل پادری جو ہے وہ ہدیے لینے کے لیے پادری بنے ہیں، سکھاتے کچھ بھی نہیں کلیسیا کو. میرا یہ ایمان ہے، میں یہاں پر کسی کی کوئی سائڈ ہی نہیں رہا، کہ جہاں پر بھی خدا کا کوئی خادم پڑھا لکھا خدا کی مرضی سے مقرر ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر تعلیم یافتہ ہے، وہاں پر 5 لوگ یا 10 یا 20 بھی بیٹھے ہیں تو وہ شخص پوری دیانتداری کے ساتھ کلام سنا رہا ہے. لیکن آگے سننے والے وہ کیسے سنتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں یا نہیں، یہ زندگیوں کے معاملات ہیں. لیکن جہاں پر بھی خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی خدمت کو کر رہے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بہتر طور پر خدا کا کام کر رہے ہیں. اور اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گواہی پیدا ہو تو ہمیں کسی ایسی جگہ کو، ایسے چرچ کو، ایسی کلیسیا کو جوائن کرنا ہوگا جہاں پر خدا کے کلام کی تعلیم، راسخ الاعتقاد تعلیم، فنڈامنٹلز جو اصول ہیں کلام کے وہ بیان کیے جاتے ہیں. صرف کوئی بھی پاسبان اگر چرچ میں آئے اور وہ اپنے لیے درخواست کرتا رہے لوگوں سے، اس کی کوئی تیاری نہیں، تب تک وہ زندگی جو سامنے بیٹھی ان میں گواہی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ عمل تب ہوگا جب سکھانے والے دیانتداری کے ساتھ اپنا کام پورا کریں گے. اور کلام میں لکھا ہے 8ویں آیت میں کہ تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا. خدا ان کے بندہ تعریف کرتا ہے کہ خادم بھی کام صحیح کر رہا ہے، کلیسیا بھی صحیح کام کر رہی ہے، اور اس وجہ سے ان کی گواہی بہتر ہے. یاد رکھیے کہ اگر قاضی صاحب بہت اچھا کلام سنا رہے ہیں، اگر ان کی تیاری بہت اچھی ہے، لیکن کلیسیا اپنا کام درست طور پر نہیں کر رہی، یعنی ایمان لانا، محبت کا درس جو کلام میں ملتا ہے، کلام پر عمل کرنے کا درس میں ملتا ہے، اگر یہ سب کچھ کلیسیا میں نہیں ہو رہا تو پادری صاحب کا بولنا، ان کا گلا پھاڑ کر کلام سنانا، وہ سب کچھ بے فائدہ ہے. لیکن اگر کلیسیا ایمانداری اور خدا کا خادم سکھانے والا نہیں تو ایماندار زندگیوں کی گواہی رک جائے گی. آج ہم نے اس بات کو مل کر سیکھا کہ مسیح پر ہمارا ایمان ہی ہماری گواہی ہے. اگر کلیسیا ایمان رکھتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا 3 آیت سے لے کر 6 آیت میں، 4 آیت سے 6 آیت میں، کہ کلیسیا کے ایمان کی تعریف خدا ان کا بندہ کرتا ہے. اور 7ویں اور 8ویں آیت میں وہ پاسبان کے ایمان کی تعریف کرتا ہے جو ایک اچھی گواہی کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے. آج ہم جو ایماندار خدا کے کلام کو اس جگہ پر سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور برضرور وہ ایمان جو آپ کی زندگی میں ہے، اس ایمان کے وسیلہ سے گواہی بھی دنیا کے سامنے نظر آنی چاہیے. لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم سیکھے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم صرف ایسے ایماندار نہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا اور روایتی ایماندار ہیں، بلکہ کلام کو ہم سیکھنے والے ہیں. میں افسوس کے ساتھ کہنا مجھے پڑتا ہے یہاں پر کہ جب ہم اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مسیحی چینل دیکھا کریں گے، موبائل لیتے ہیں کلام سنا کریں گے، لیکن 1 دن 2 دن کے بعد وہ مقصد جس کو ہم نے سوچ کر اس چیز کو خریدا ہوتا ہے، وہ مقصد ہماری زندگی میں ختم ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کے کام کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. اگر ہم خدا کے گھر کے ساتھ جڑے رہیں، دعا کرتے رہیں، کلام کو پڑھتے رہیں، اور مختلف موقعوں پر جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں سوالات جو سامنے آتے ہیں ان کا جواب خدا کے خادموں سے پوچھتے رہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ایمان جو ہم رکھتے ہیں اس میں گواہی شامل نہ ہو. ہمارے الفاظ یہ کم دنیا کو سنائی دیتے ہیں، ہمارے کام اور ہمارے اعمال یہ ہمارے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا کہ کل سے کے ایماندار، وہ محبت میں ترقی کرنے والے، وہ مسیح پر ایمان رکھنے والے، امید جو انہیں خداوند میں رہتے ہوئے ابدی میراث اور ابدی زندگی کی ہے، وہ اس امید کی وجہ سے ہی ان کی گواہی بہتر ہوتی جا رہی ہے. آج ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ وہ امید جو ہماری خداوند یسوع مسیح پر ہے، کیا اس وسیلہ سے ہماری زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ جب وہ
غلطیاں گناہ کرنے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا یہ گناہ ہماری آخرت کو خراب کر دے گا. غیر مسیح اس بات کو اکثر کہتے ہیں کہ جی اگر اچھا کر رہے ہیں تو یہ آخرت کو بہتر کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں تو یہ ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. بہت سی چیزیں جو اچھی ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی. اپنی شخصی گواہی کو بہتر کریں تاکہ ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اگر ہم اونچائی پر ہیں ایمان میں تو ہم دنیا سے چھپ نہیں سکتے. ہماری اچھی اور بری باتیں یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے. مسیح پر ہمارا ایمان ہماری گواہی ہے. خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس ایمان میں رہتے ہوئے اپنی گواہی کو بہتر کریں اور ہمارے ایمان کے وسیلہ سے اور ایمان کی گواہی کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں خداوند کے پاس آئیں. خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو. آمین.